نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خلوت کے عالم میں ان کے حجرات میں جھانک کر ان کی بے ادبی کرنے والا بدبخت کس صحابی رسول کا رشتہ دار تھا؟ اور یہی نہیں بلکہ اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے بھی بکے اور یہ بھرے بازار میں اور مجمع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے اس بدبخت کے ناپاک اعمال کے بارے میں بتلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس بدبخت شخص پر لعنت بھیج کر اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا جائے۔ محترم ساتھیو، یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ سوم عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہ اجمعین میں شمار ہونے والے داماد رسول، جن کو ذوالنورین یعنی دو نور والا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ یکے بعد دیگرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے شوہر تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا چچا حکم بن عاص تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ امام حسن ابن علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں حسن اور حسین علیہ السلام اجمعین ہم مروان کے پاس تھے کہ ایک دوسرے پر سب و شتم یعنی لعن طعن کر رہے تھے۔ حسن علیہ السلام حسن حسین علیہ السلام کو کچھ کہنے سے مانے ہو رہے تھے، یعنی ان کو منع فرما رہے تھے، لیکن مروان نے کہا کہ اہل بیت سب کے سب ملعون اور لعنتی ہیں، نعوذ باللہ۔ امام حسن علیہ السلام غضبناک ہو کر فرمانے لگے، کیا اہل بیت السلام علیہ اجمعین ملعون ہیں؟ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تجھ پر لعنت کی ہے، اس زمانے میں کہ جب تو اپنے باپ کے صلب میں تھا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے حکم بن عاص پر اور اس کی اولاد پر لعنت کی ہے۔ محترم ساتھیوں، بنو امیہ کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ بنو امیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کے بغض میں پیش تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب فتح مکہ کے موقع پر بنو امیہ کے سرداروں نے اور بہت سے بنو امیہ کے دوسرے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اسلام سے مغلوب ہو کر اور جان کے جانے کے ڈر اور خوف کی بنا پر اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے ظاہری طور پر تو اپنے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور ظاہر کیا تھا، لیکن باطنی طور پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے صحابہ کرام کے اور اسلام کے اتنے ہی بڑے دشمن تھے جتنا کہ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تھے، اور ادھر سے ہی منافقت کا بھی آغاز ہوا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر دین اسلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغلوب ہو کر اسلام قبول کرنے والوں میں ابو سفیان بن حرب بھی شامل تھے، جو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے فتح مکہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے صحابہ کرام کے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کفار کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور اپنے تمام گناہ گاروں کو معاف فرما دیا، جس سے متاثر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغلوب ہو کر ابو سفیان نے اور دیگر کفار کے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا، اور ابو سفیان کے اسلام قبول کر لینے کے باوجود بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین ایسے تھے جو ابو سفیان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک بار ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اسلام قبول کر لینے کے باوجود بہت سے مسلمان اور صحابہ کرام مجھ سے بات کرنا اور میرے ساتھ ملنا جلنا اور اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ میری آپ سے کچھ گزارشات ہیں، اگر آپ میری ان گزارشات کو قبول فرما لیں گے تو میرا کچھ عزت اور مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کیا گزارشات ہیں؟ تو ابو سفیان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی سب سے خوبصورت دوشیزہ یعنی میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح فرما کر مجھے عزت اور رتبہ عطا فرمائیں، اور میرے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان کو اپنا غلام
اور وحی کا کاتب مقرر فرما دیں، اس سے بھی میری عزت میں اور میری تکریم میں اضافہ ہوگا، اور مجھے اسلامی لشکر کی قیادت دے کر کسی سرحدی جہاد پر بھیج دیا جائے کہ جیسے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے خلاف جہاد کیا کرتا تھا، جنگ و قتال کرتا تھا، ایسے ہی میں اب اسلام کی راہ میں لڑتا ہوا اپنی جان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی ان تینوں گزارشات کو قبول فرما لیا۔ اسی زمن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں اور فطرت میں انکار شامل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار نہیں رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی سائل کو انکار نہیں فرما سکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی ان تینوں گزارشات کو قبول فرما لیا تھا، اور ان کے صاحبزادے سے نکاح فرما لیا تھا، اور ان کے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان کو اپنا کاتب مقرر فرمایا تھا۔ لیکن معاویہ بن ابی سفیان کو کاتب مقرر کرنے پر مورخین نے متضاد روایات بیان کی ہیں۔ کچھ مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام خطوط اور عام لکھائی کے کام کرنے کے لیے کاتب مقرر ہوئے تھے، جبکہ کاتب وحی مقرر نہیں کیے گئے تھے، جبکہ کچھ مورخین نے اور معارضین کے مطابق معاویہ بن ابی سفیان کاتبین وحی میں ہی شامل تھے، اور یہ وحی کو بھی لکھا کرتے تھے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے آپ سے تعلقات کی بات کی جائے تو حکم بن عاص اور بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بنو ہاشم کے بھتیجے کی اولاد میں سے تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف فرماتے کہ آپ کے سامنے سے حکم بن عاص گزرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، اور اس کی پشت میں جو اولاد ہے وہ بھی ملعون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے تاریخ دانوں نے اور مورخین نے یہ روایات پیش کی ہیں کہ حکم بن عاص کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے مروان بن حکم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملعون قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق مروان بن حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق لعنت کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ وہ لعنت اور ملعون کے الفاظ صرف اور صرف حکم بن عاص کے لیے تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حکم بن عاص نے جب مدینہ منورہ واپس آنے کی کوشش کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو جاری رکھتے ہوئے اس کو مدینہ منورہ واپس آنے کی اجازت نہیں دی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں ایسا ہی کیا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حکم بن عاص کو صرف اپنا چچا ہونے کی بنا پر نہ صرف مدینہ منورہ واپس آنے کی اجازت دی، بلکہ اس کے بیٹے مروان بن حکم کو اپنا داماد بھی بنا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے اجمعین کی ایک کثیر تعداد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئی تھی، اور پھر بلوائیوں اور خارجیوں نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو صحابہ کرام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ اور دردناک شہادت کی صورت میں برآمد ہوا۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔